اپنے کئی بیانات میں محمد علی مرزا یہ بات کرتا ہے اور سمجھیں کہ 3 قسم کے دھوکے اپنے کئی بیانات میں اس نے دیے ہیں۔ ان میں سے ایک دھوکہ یہ دیتا ہے اپنے آپ کو صلح کلی اور اپنے آپ کو بڑا معتدل ثابت کرنے کے لیے کہتا ہے کہ میں کسی کی تکفیر نہیں کرتا، میں کسی مسلمان کو کافر نہیں کہتا، میں تو صرف 2 فرقوں کی تکفیر کرتا ہوں۔ اور پچھلے دنوں اس نے باقاعدہ ایک کلپ اپلوڈ کیا ہے، صرف 2 فرقے کافر کیوں؟ کہتا ہے میں صرف 2 فرقوں کی تکفیر کرتا ہوں، اور ان میں سے ایک فرقہ ہے فرقہ قادیانی اور دوسرا فرقہ ہے فرقہ نصیریہ۔ یہاں دھاندلی پہلے تو یہ کی ہے کہ قادیانیوں کو فرقہ شمار کرتا ہے، جبکہ قادیانیوں کا سرے سے اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت، حضور کے آخری نبی ہونے کے منکر ہیں، اور باقاعدہ سے ان کے ہاں تو مرزا قادیانی کے اوپر جو شیطانی الہامات اور شیطانی وحی آتی تھی، ان کی باقاعدہ ایک انہوں نے مجموعہ تیار کیا جس کا نام ہے تذکرہ، وہ اس تذکرہ کو پڑھتے ہیں، تو ان کا اسلام کے ساتھ سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان کو فرقہ تصور کرتا ہے، فرقہ شمار کرتا ہے، اور پھر 2 فرقوں کی تکفیر کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمہارے پاس کون سی اتھارٹی ہے اور کون سا اختیار ہے جس اختیار کی بنیاد پر تم ان 2 فرقوں کی تکفیر کرتے ہو؟ اگر تم کہتے ہو کہ میرے پاس اختیار ہے کسی کو کافر قرار دینے کا، اور میں اس اختیار اور اتھارٹی کی بنیاد پر ان 2 فرقوں کی تکفیر کرتا ہوں، کوئی دوسرا بندہ اٹھے گا وہ کہے گا کہ میں 3 فرقوں کی تکفیر کرتا ہوں، کوئی تیسرا بندہ اٹھے گا وہ کہے گا کہ میں 4 فرقوں کی تکفیر کرتا ہوں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کرائٹیریے کی بنیاد پر، کس معیار کی بنیاد پر کافر قرار دیا جائے گا؟ کوئی 2 کو، کوئی 3 کو، کوئی 4 کو کافر کہے گا۔ اور تمہارے مرشد جاوید احمد غامدی صاحب، ان سے جب قادیانیوں کے بارے میں سوال ہوا کہ غامدی صاحب یہ بتائیں کہ احمدیوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ احمدی حضرات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ مسلمان ہیں؟ دیکھیے، میرا نقطہ نظر، اور ذرا دل تھام کے سن لیجئے، وہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مجھ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کروں۔ تو غامدی صاحب کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے میرا نقطہ نظر یہ رہا ہے کہ جو بندہ کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم اس کا انکار کریں۔ غامدی صاحب نے سارا مسئلہ ہی جو نا وہ سمجھے کہ انہوں نے ایک سائڈ پہ لگا دیا۔ کیوں؟ ان کے معیار کے مطابق جو بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، چاہے وہ اپنے قول سے، اپنے فعل سے، جو مرضی کرتا جائے، غامدی صاحب کہتے ہیں میں اس کو مسلمان مانتا ہوں، مجھے کوئی حق نہیں کہ میں اس کا انکار کروں۔ اب دیکھیں نا، غامدی صاحب کا کرائٹیریا پتہ چل گیا کہ وہ اس بنیاد پر کسی کو مسلمان مانتے ہیں، اور ان کی بنیاد یہ ہے کہ جو بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے بس ختم، ہم اس کو مسلمان مانیں گے۔ اور مرزا صاحب کہتے ہیں کہ 2 کی تکفیر کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کوئی کل اٹھے گا وہ کہے گا میں 3 کی کرتا ہوں، کوئی اور اٹھے گا وہ کہے گا میں 4 کی کرتا ہوں، تو کوئی کرائٹیریا تو ہونا۔ اب قادیانیوں کو ایک تو فرقہ شمار کرتا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ جب مرزا سے پوچھا گیا پچھلے پرانے بیانات میں کہ مرزا صاحب آپ ان کی تکفیر کیوں کرتے ہیں، تو مرزا جیلمی صاحب کہتے ہیں جی میں ان کی تکفیر اس لیے کرتا ہوں کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا، اور قادیانی اس بنیاد پر مجھے کافر کہتے ہیں، کیونکہ قادیانی اس بندے کو کافر کہتے ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا۔ تو مرزا کہتا جی چونکہ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہ ماننے کی بنیاد پر مجھے کافر ڈکلیئر کرتے ہیں، تو اب مجھے حق ہے کہ میں ان کو کافر کہوں، جو ہمیں کافر کہتا ہے ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں۔ یہاں سمجھیں اس کا جو دجل ہے اور یہ لوگوں کو کس طریقے سے دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ سمجھیں کہ قادیانی کو 2 فرقے ہیں، ایک ہے لاہوری گروپ اور ایک ہے ربوہ گروپ، قادیانی گروپ۔ جو لاہوری گروپ ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو 14ویں صدی کا مجدد اور مسیح موعود مانتے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ بھی کلمہ پڑھتا ہے وہی موقف ہے جو جاوید احمد غامدی کا موقف ہے۔ وہ کہتے ہیں ہر کلمہ گو مسلمان ہے اور کوئی بھی کلمہ گو کافر نہیں ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے وہ کافر نہیں ہے۔ تو لاہوری گروپ ہر کلمہ پڑھنے والے کو مسلمان مانتے ہیں، وہ مرزا جیلمی کو بھی مسلمان مانتے ہیں، اور یہ باقاعدہ سے یہ ان کا 15 روزہ رسالہ نکلتا پیغام صلح۔ اس کا پوائنٹ نمبر 2 میں احمدیہ انجمن لاہور کی جو خصوصیات وہ لکھتے ہیں، اس میں لکھتے ہیں کہ کوئی کلمہ گو کافر نہیں، جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ کافر نہیں ہے۔ تو اب قادیانی جو لاہوری گروپ ہے وہ تو مرزا جیلمی کو مسلمان مان رہے ہیں، جو شرط رکھی تھی مرزا نے کہ جو وہ ہمیں مسلمان مان لیں
تو ہم بھی ان کو کافر نہیں کہیں گے، وہ تو تمہیں مسلمان مانتے ہیں۔ اور رہ گئے ربہ گروپ، وہ بھی اس وقت تعویل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جس طرح نماز پڑھنے والا اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے، نماز نہ پڑھنے والا وہ اعلیٰ درجے کا مسلمان نہیں ہے، اسی طرح وہ کہتے ہیں جو مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتا ہے وہ اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے، اور جو نبی نہیں مانتا وہ اعلیٰ درجے کا مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان ہے وہ نون احمدی اور احمدی مسلمان، وہ یہ دو تقسیم کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے وہ تمہیں مسلمان مان رہے ہیں، جو شرط تم نے رکھی تھی اس شرط کے مطابق تو وہ تمہیں مسلمان مان رہے ہیں۔ اور پھر اب سوال یہاں یہ بھی ہوگا، اور قادیانی کریں گے، قادیانی تمہیں پکڑیں گے، کیونکہ تم نے یہ کہا ہے کہ جو کشف اور الہام کو اور امامت کی بگڑی ہوئی شکل کو مانتے ہیں یہ بھی ختم نبوت کے ڈاکو ہیں۔ قادیانی تمہیں پکڑیں گے اس لیے کہ تم کہتے ہو کہ یہ ختم نبوت کے ڈاکو ہیں، اور قادیانی بھی ختم نبوت کا ڈاکو ہیں۔ قادیانی کہیں گے کہ جب ہم ختم نبوت کے ڈاکو ہو کر کافر ہیں تو جو کشف اور الہام کو اور امامت کی بگڑی ہوئی شکل کو مانتے ہیں وہ کافر کیوں نہیں ہیں؟ تم ان کو کافر کیوں نہیں قرار دیتے؟ تو تمہارا جو ہے نا وہ کافر قرار دینے کا معیار الگ الگ کیوں ہے؟ یہ قادیانی تم سے سوال کریں گے تو تم ان کا جواب کس طرح دو گے؟ تو یہ صرف اور صرف لوگوں کو جو نا وہ ان کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اس طرح کی جو نا وہ کبھی کچھ موقف اختیار کرتا ہے اور کبھی کچھ بیان دیتا ہے۔ اور پھر تعجب کی بات یہ کہ کہتا ہے وہ ہمیں کافر کہتے ہیں اس لیے ہم ان کو کافر کہتے ہیں، وہ ہمیں کافر نہیں نہ کہے تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے۔ اچھا جو تمہیں کافر کہے وہ کافر ہے، تو پھر ان خارجیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جنہوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہا ہے؟ ان کے بارے میں تم جھوٹا دعویٰ یہ کرتے ہو کہ مولا علی نے ان کے جنازے پڑھے ہیں، جھوٹ بولتے ہو۔ جو مولا علی کو کافر کہیں تم کہتے ہو مولا علی ان کے جنازے پڑھتے ہیں، اور جو تمہیں کافر کہے تم کہتے ہو کہ وہ مجھے کافر کہتے ہیں میں اصلی ان کو کافر کہتا ہوں۔ تو یہ اس طرح کی کارروائی اور واردات کر کے لوگوں کو بہکاتا ہے۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ جو دوسرا فرقہ ہے نصیریہ، میں ان کی تکفیر کرتا ہوں، اور یہ روافض کا ایک فرقہ ہے، شیعوں کا ایک فرقہ ہے نصیریہ، اور وہ یہاں نہیں پائے جاتے پاکستان انڈیا میں، یہ شام میں پائے جاتے ہیں۔ یہ بھی اس کا جھوٹ ہے، یہاں بیسیوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں انڈیا پاکستان میں نصیریہ پائے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے نامور ذاکرین، بڑے بڑے نامور ان کے علماء ہیں جو نصیریہ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے باقاعدہ سے بیانات اور ان کے باقاعدہ سے جو وہ مجالس ان کی موجود ہیں۔ علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ کا خالق ہے، علی اللہ کا رب ہے، علی اللہ کا رازق ہے، علی اللہ سے بہت اوپر ہے۔ اللہ کی معراج کیا ہے؟ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر اپنی داڑھی سے جھاڑو لگاتا ہے۔ اور یہ کہتا ہے، جھوٹ بولتا ہے کہ وہ صرف شام میں پائے جاتے ہیں، حالانکہ ہزاروں کی تعداد میں ایک بہت بڑی تعداد ہے نصیریہ فرقے کی جو ہندوستان اور پاکستان میں پائے جاتے ہیں، انڈیا میں پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔ علی منبر کوفہ پر بیٹھ کر کہہ رہے تھے دنیا والوں سورج بنانے والا میں علی ہوں، آسمان بنانے والا میں علی ہوں، زمین بچھانے والا میں علی ہوں، چاند بنانے والا میں علی ہوں، سزا دینے والا میں علی ہوں، سر ہلانے والا زندہ باد ہے، سزا دینے والا میں علی ہوں۔ باقی رہ کی بات یہ ہے کہ تکفیر کا حقیقت میں معیار اور کرائٹیریا کیا ہے جو قرآن و سنت نے بیان کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 65-66 اور آیت نمبر 74 میں وہ تکفیر کا معیار بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 65 اور 66 میں ارشاد فرمایا قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، اے محبوب ان سے فرما دیجئے کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے مت بناؤ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ اب وہ ایمان لانے کے بعد کافر کیوں ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کیا۔ تو جو اللہ اور اس کی آیتوں یعنی قرآن مجید کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتا ہے، ٹھٹا کرتا ہے، یا اللہ کی قرآن کی یا رسول اللہ کی گستاخی اور توہین کرتا ہے، وہ کافر ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب بہانے مت بناؤ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ اور آیت نمبر 74 میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور تحقیق انہوں نے کفر کا کلمہ کہا اور اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے۔
کلمہ کفر کہنے کے بعد پہلے وہ مسلمان ہو چکے تھے، ایمان لا چکے تھے، ایمان لانے کے بعد، اسلام لانے کے بعد جب کلمہ کفر کہا تو وہ کلمہ کفر سے کافر ہو گئے۔ تو ان آیات سے واضح ہوا کہ جو بندہ اپنے قول سے، اپنے فعل سے التزام کفر کر لے گا وہ بندہ کافر ہو جائے گا، چاہے اس کا تعلق کسی بھی گروہ کے ساتھ ہو، چاہے وہ بریلوی ہو یا دیوبندی، لیگی ہو یا کانگریسی، ندوی ہو یا نیچری، وہ اپنے آپ کو بڑے سے بڑا مسلمان کیوں نہ کہے، جب وہ اپنے قول اور فعل سے التزام کفر کرے گا تو وہ بندہ کافر ہوگا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ کسی بھی مسلمان کو کافر ہونے کے لیے سارے کے سارے اسلام کا انکار ضروری نہیں ہے، بلکہ اسلام کے دائرے کے اندر جتنی ضروریات دین ہیں ان ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے گا تو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ کسی کافر کو مسلمان ہونے کے لیے اسلام کی ساری باتوں کا، سارے ضروریات دین کا ماننا ضروری ہے، اور کسی مسلمان کو کافر ہونے کے لیے سارے اسلام کا انکار ضروری نہیں ہے، بلکہ اسلامی ضروریات میں سے، ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے گا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ جیسے سمجھیں بلا تشبیہ کہ ایک بہت بڑا دودھ کا ٹپ بھرا پڑا ہے، اس میں اگر پیشاب کے 2 قطرے پڑ جائیں تو وہ سارے کے سارے دودھ کو پلید کر دے گا۔ تو جو بندہ اسلام کی ساری باتوں کو مانے لیکن ایک یا 2 کفریہ عقیدے یا ایک یا 2 قول اپنی زبان سے کفر کے بول دیتا ہے تو آپ اس کی باقی اسلامی باتوں کا نہیں بلکہ اس کے کفر کو دیکھیں گے کہ اس نے کفر کی وجہ سے، کفر کا چونکہ ارتکاب کیا تو اس کے کفر کی وجہ سے اس کا اسلام کے ساتھ تعلق باقی نہیں رہا۔ تو یہ ہے اس جو کرائٹیریا اسلام نے بیان کیا ہے، قرآن نے بیان کیا ہے کسی کی تکفیر کا۔ اب دوسرا دھوکہ جو مرزا اپنی بیانات میں دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے جی کہ عام طور پہ یہ کہتا ہے کہ میری روٹی روزی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، اور کہتا ہے جی کہ دین کو بیچ کر اس سے پیسہ کمانے کو میں اپنی ذات کے لیے ایک بھی پیسہ حرام سمجھتا ہوں، کسی پر فتویٰ نہیں لگاتا۔ پر کسی پر فتویٰ کیوں نہیں لگاتے؟ جو بندہ دین کو بیچ کر اللہ کے حرام کردہ کو حلال کر کے یا حلال کو حرام کر کے پیسہ کماتا ہے وہ دین کو بیچ رہا ہے، اور جو دین کو بیچتا ہے وہ حرام کما رہا ہے، اور ہم ہر اس بندے کی روزی پر، روٹی پر حرام کا فتویٰ دیں گے جو دین کو اس طریقے سے بیچ کر اس سے کمائی کر رہا ہے۔ باقی رہے گی بات دین کا کوئی کام کر کے، دین کے کسی منصب پہ بیٹھ کے دین کا کوئی کام کر کے اس پر اس کی اجرت لینا، یعنی قرآن کی تعلیم دے کے، قرآن کا درس دے کے یا لوگوں کو دین پڑھا کے اس پر اجرت لینا اور اس پر پیسے لینا، یا جو نا وہ کوئی اسکول ٹیچر ہے، کوئی کالج میں پروفیسر ہے، وہ اسلامیات پڑھاتا ہے، عربی پڑھاتا ہے، کوئی امام مسجد ہے وہ امامت کرتا ہے، کوئی استاذ ہے مدرسے کا جو قرآن کا درس دیتا ہے، تفسیر قرآن پڑھاتا ہے، حدیث کا درس دیتا ہے، حدیث پڑھاتا ہے، اس پر وہ اجرت لیتا ہے، یا وقت کا حاکم ہے وہ بیت المال سے اپنا وظیفہ لیتا ہے، تو آیا یہ دین کو بیچ کر پیسہ کمانا ہے؟ اگر یہ دین کو بیچ کر پیسہ کمانا ہے تو پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں، کسی بھی مکتب فکر سے جو بندہ تعلق رکھتا ہے، سب مکاتب فکر کے ہاں یہ سلسلہ جاری ہے، مسجد حرام سے لے کر مسجد نبوی تک، اور مسجد نبوی سے لے کر پوری دنیا کی جہاں کہیں مساجد موجود ہے، کسی بھی مکتب فکر سے وہ تعلق کیوں نہ رکھتی، ہر جگہ پہ سوائے چند کے جو لوگ پیسے نہیں لیتے، ہر جگہ پہ تنہا لی جاتی ہے، وظیفہ لیا جاتا ہے، تنہا لی جاتی ہے۔ تو کیا یہ ساری دنیا حرام کما رہی ہے؟ ساری دنیا حرام کھا رہی ہے، اور پھر یہ کہتا ہے میری روٹی روزی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، اور میرا نہ کوئی چندہ باکس ہے، نہ میری کوئی رسید ہے، اور نہ میں نے جناب کوئی رسید بک بنائی ہے، میں یہ مولوی کرتے ہیں اس طرح، یہ لوگوں کو صرف اور صرف علماء سے، مدارس سے بدظن کرنے کے لیے، متنفر کرنے کے لیے۔ بات تو یہ ہے کہ تمہارا کوئی بہت بڑا ادارہ چلتا ہو، تمہاری کوئی مسجد ہو، کوئی تمہارا بہت بڑا ادارہ جس میں کوئی 1000 500 1500 بچہ پڑھتا ہو، 3 وقت کا تم ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہو، اور پھر جتنے مدرسے کے اساتذہ کی تنخواہیں، اخراجات ہیں وہ تم اٹھاتے ہو اور جیب سے اٹھاتے ہو، چندہ نہ لیتے ہو، تم رسید نہ کاٹتے ہو، پھر تو بات سمجھ آئے، نہ تمہاری کوئی مسجد ہے، نہ تمہارا کوئی مدرسہ ہے، نہ تمہارا کوئی دینی ادارہ ہے جو تم خرچے پہ چلا رہے ہو، تو تمہیں چندے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر صرف چندے پہ اعتراض ہے تو دین کے کاموں کے لیے چندہ لینا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود سنت پاک ہے۔ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود لوگوں سے چندہ جمع نہیں کیا دین کے کاموں کے لیے؟
تو یہ چندے پہ اٹیک کر کے، چندے پہ ہٹ کر کے تم کیا لوگوں کو بتانا چاہتے ہو؟ اور پھر صحیح بخاری کی حدیث ہے 5737 نمبر، لوگوں کو بخاری کا جو نا وہ دھوکہ تو دیتے ہو، صحیح بخاری کی 5737 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان حق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، جن جن چیزوں پر تم اجرت لیتے ہو، ان کا معاوضہ لیتے ہو، فرمایا سب سے زیادہ اگر کوئی چیز حق رکھتی ہے جس پر اجرت لی جائے، کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک ہے جس پر سب سے زیادہ جو حق رکھتا ہے اس پر جناب وہ معاوضہ لیا جائے، اس پر اجرت لی جائے۔ تو حدیث بخاری کے تو کہہ رہی کہ قرآن پر اجرت لینا سب سے زیادہ جناب وہ حق رکھتا ہے، قرآن کے اس پر اجرت لی جائے، اور تم لوگوں کو کہتے ہو کہ میں دین کو بیچ کر جناب اس پر کمائی کرنے کو اور اس پر اجرت لینے کو اپنی ذات کے لیے حرام سمجھتا ہوں۔ کسی پر فتویٰ نہیں لگاتا۔ اب کسی پر فتویٰ کیوں نہیں لگاتے؟ جو دین کو بیچ کے کمائی کر رہا ہے وہ حرام کا مرتکب ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ بھئی اگر دین کا کام کر کے اس پر اجرت لینا اس کو تم حرام کہتے ہو، تو وہ تو قرآن کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث کہہ رہی ہے کہ قرآن کی تعلیم دے کے قرآن پر اجرت لینا یہ سب سے زیادہ قرآن اس کا حق رکھتا ہے، اور لوگوں کو کس طریقے سے ورگلاتا ہے۔ اور تیسرا دھوکہ یہ عام طور پہ بار بار یہ کہتا ہے جی کہ میں 31 سال بریلوی رہا ہوں، اور 31 سال بریلوی رہنے کے بعد میں نے پھر جناب وہ قرآن و سنت کا منہج اختیار کیا ہے، جبکہ 31 سال بریلوی رہنے کے بعد اس نے وہابیت کا مسئلے کو اختیار کیا۔ نام ہی لیتا، کہتا ہے نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم کتابی ہے وہابی ہے، 98% وہابی ہے، اور وہابیوں کے مسائل جتنے مسائل اور عقائد ہیں اس میں سے 98% وہابیوں کے عقائد مسائل بیان کرتا ہے۔ اس کے جو بڑے 2-3 بابے ہیں، زبیر الزئی بابی مولوی، فیصل آباد کا مولوی ساق وہ بھی بیسک بابی مولوی، اور تیسرا اس کا بابا ہے جوید احمد غامدی۔ ان تینوں سے یہ دین لیتا ہے اور ان تینوں ہی کو فالو کرتا ہے۔ علم غیب، حاضر و ناظر، نور و بشر، استمداد، استغاثہ، شفاعت، تقلید کا انکار، رفع دین، اونچی آمین، فاتح خلیف الامام، اور جتنے یہ عقیدے اور مسائل ہیں کن کے لیتا ہے؟ بابیوں کے لیتا ہے، اور کہتا ہے نہ میں بابی نہ میں بابی۔ تو یہ پکا بابی ہے، 98% اس کے بابیوں کے مسائل ہیں، اور 2% سمجھنے کے شیعوں کے مسائل لیتا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے بریلویوں سے جناب وہ بابی ہونے کی، تو اس کی ہمیں کیا دونس اور کیا اس طریقے سے ہمارے اوپر لوگوں کے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں آپ کو کئی ایسے لوگ دکھا سکتا ہوں کہ جنہوں نے 40 سال مسلمان ہو کے گزارے، اور بعد میں انہوں نے کیا کیا کہ برگلا کے کسی نے ان کو قادیانی کر دیا، ان کو کسی نے جناب وہ قادیانی اور جناب وہ اسلام سے ہٹا دیا۔ اور کئی ایسے لوگ ہوں گے جو پہلے مسلمان تھے اور بعد میں وہ ایتھیسٹ ہو گئے، دیری ہو گئے۔ تو اس سے کیا اسلام کی عظمت پر کوئی فرق آ جائے گا؟ اسلام کی شان پر کوئی فرق آئے گا؟ اور پھر یہ جو کہتا ہے 31 سال بریلوی رہا، 31 سال یہ اہل سنت کا بریلویوں کا کوئی عالم رہا ہے؟ کس مدرسے کا فارغ و تحصیل ہے؟ کہاں سے اس نے علم حاصل کیا ہے؟ 31 سال کس عالم دین کی صحبت اختیار کی ہے؟ غفلت میں 31 سال گزارے ہیں، اور ابھی تک اس کی حالت یہ ہے کہ احبت کو احوت پڑھتا ہے، طفل مکتب کو طفل مکتب کہتا ہے۔ اور ابھی ایک میں نے بیان اس کا سنا، علمی حالت یہ ہے کہ کہتا کہ عربی میں ران کو عربی میں پٹ کہتے ہیں۔ ہاتھ زانوں پر رکھو، زانوں پر، جس کو ہم عربی میں پٹ کہتے ہیں۔ یہ اس کا علمی لیول اور علمی حالت اب تک یہ ہے، اور کہتا ہے میں 31 سال بریلوی رہا، جہالت میں اور غفلت میں 31 سال گزارے ہیں۔